فلسطینی مجاہدہ لیلا خالد، جس کی تمام دنیا عاشق ہو گئی تھی، جو فلسطین کی اسکول ٹیچر تھی، بم آ کر گرنے سے معصوم بچوں کو تڑپتے مرتے دیکھ کر اس نے مجاہدہ بننے کا عزم کیا اور پھر ایک ایسی تاریخ گوریلا جنگ کی لکھ دی جو صدیوں کوئی نہیں لکھ سکے گا۔ تیارہ کو اغوا کرنے والی خاتون، جس کی شجاعت و بہادری کو دنیا نے حیرت و استعجاب سے دیکھا، بلکہ سراہا بھی، کیا ہالی ووڈ کیا بالی ووڈ، سب اس کے شیدا ہو گئے، سب نے فلم کی آفر دی۔ ہندوستان کے مشہور شو مین راج کپور اور IS جوہر جیسے کئی فلم میکرز لیلا کو لے کر فلم بنانے کے خواہش مند تھے، لیکن اس جعلی مجاہدہ کو بس ایک دھن تھی: فلسطین آزاد ہو۔ اس کی دیدہ وری کی انتہا یہ تھی کہ وہ جہاز کو اغوا کر کے اسرائیل لے جاتی ہے اور اسے زمین سے قریب لا کر ببانگ دہل اعلان کرتی ہے کہ وہ فریدہ ابو غزالی ہے، جسے ظالموں تم نے تیزاب ڈال ڈال کر اس کے گوشت کو بہا دیا تھا، اسے اذیتیں دی تھیں، آج اس کے ہر قطرے سے نئی فریدہ پیدا ہو رہی ہے۔ گولڈا مائر کے موشے دیان کے حواس باختہ کرانے والی لیلا خالد کے قصے ہم نہیں پڑھتے، جو ایک بار گرفتار بھی ہوئی، لندن بھیجی گئی۔ جب رات کے اندھیرے میں اسے کمبل ڈال کر پولیس لے جا رہی تھی، کسی نے پہچان لیا تو طنز سے پولیس سے کہا، جارجٹ جیسی نازک لڑکی کو ایسے زنجیر میں جکڑ کر لے جا رہے ہو؟ جواب تھا، اگر اسے کھول دیا تو لندن جل جائے گا۔ الناصر کی موت پر گھبرا کر لیلا کو ایک میدان میں پھینک کر گئے تھے۔ لیلا یاسر عرفات کی تنظیم کی رکن نہیں تھی، بلکہ ایک یہودی کی بنائی تنظیم کی رکن تھیں، جو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف خود صاف رہا ہوا تھا۔ اس تنظیم کی بہت سی لڑکیوں نے اس گوریلا جنگ میں زبردست مار کے سار کیے تھے۔ آئیے آج لیلا خالد کے بارے میں کچھ جانیں، کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیا کارنامے انجام دیے۔ فلسطینی مجاہدہ اور غازیہ لیلا خالد کی عمر 74 سال ہے۔ وہ اپنے شوہر ڈاکٹر فیاض راشد ہلال اور 2 بیٹوں بدر اور بشار کے ہمراہ اردن کے دارالحکومت عمان میں رہتی ہیں۔ بڑھاپے میں بھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آئینی جدوجہد پر یقین رکھتی ہیں۔ اب بھی اسرائیل کی بربادی اور فلسطینیوں کو ان کے وطن کی واپسی کے لیے قانون کے دائرے میں اپنا مان دان اور تن قربان کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مگر جب وہ مشہور ہوئی، مخصوص نقاب اور AK-47 رائفل کے ساتھ ان کی تصویر دنیا بھر کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلوں کی زینت بنی۔ اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی۔ وہ پہلی مسلمان خاتون ہے جس نے فلسطینی کاز کے لیے جہاز اغوا کیا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پہلا جہاز اغوا کیا اور اسلامی دنیا کی ہیروئن بن گئی۔ 1 سال کے اندر اس نے دوسرا جہاز اغوا کیا اور 26 دن قید کاٹنے کے بعد تیسرا جہاز اس کے ساتھیوں نے اغوا کیا۔ مسافروں کی رہائی کے لیے لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا، چنانچہ 1 ماہ بھی قید میں نہیں ہوا تھا کہ اس کو رہائی مل گئی۔ لیلا خالد کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی۔ دلچسپ اس لیے کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے طور پر سامنے آئی اور چھا گئی۔ عجیب اس لیے کہ وہ معروف معنوں میں کسی مسلمان عالم، مرشد، پیر یا استاد سے متاثر نہیں تھی، بلکہ اس کا لیڈر جارج سباش ایک لبرل اور سیکولر عیسائی فلسطینی تھا۔ امریکن یونیورسٹی بیروت میں تعلیم کے دوران جارج حباش کی تنظیم پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن سے متاثر ہوئی۔ جارج حباش نے یہودی بستیوں کے خلاف 1940 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جدوجہد کے لیے وقف کر دی۔ ابو نضال اور یاسر عرفات بھی جارج حباش سے متاثر تھے۔ اگرچہ یاسر عرفات نے الفتح کو پاپولر فرنٹ سے الگ کر لیا، تاہم تنظیم آزادی فلسطین میں وہ یکجا تھے۔ جارج حباش عمر میں ان سے بڑے تھے اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، جبکہ یاسر عرفات انجینئر تھے۔ لیلا خالد نے تاریخ، فلسفہ اور عمرانیات کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی کہانی خلیل جبران کی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ دونوں نے بچپن میں باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا تھا۔ لیلا خالد فلسطین کے قدیم شہر حیفا میں 1940 میں پیدا ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں 13 اپریل 1948 کو ان کی ماں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہجرت کی اور لبنان کے مہاجر کیمپ میں پہنچی، جبکہ باپ فلسطین میں رہ گیا۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری مائی پیپل ول لائف میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے۔ یہ دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اسے ایمسٹرڈم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ فلم کی ڈائریکٹر لینا مقبول بھی فلسطینی ہیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔
لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ TWA 840 فلائٹ اٹلی کے شہر روم سے تل ابیب جا رہی تھی۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دے۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن مالوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں، گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل تبدیل کر لی تھی۔ 6 ستمبر 1970 کو فلسطین لبریشن فرنٹ کے عسکریت پسندوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا اور جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور اسرائیل میں زیر حراست اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے 2 طیاروں کو اردن کے ایک صحرا کے وسط میں واقع سابق آرمی ایئر فیلڈ، جسے ڈاسن ایئر فیلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، میں کھڑا کر دیا گیا۔ تیسری طیارے کے عمرے اور مسافروں کی رہائی کے بعد اسے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ چوتھے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش اس وقت ناکام ہو گئی جب جہاز میں موجود دہشت گردوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ہائی جیکر اس دوران ہلاک ہوا جبکہ ایک خاتون ہائی جیکر لیلا خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہائی جیکنگ کی ناکام کوشش کے فوراً بعد اس مسافر طیارے کو قریب ترین واقع لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا۔ لیلا خالد چوتھے طیارے کو اغوا کرنے والی 2 رکنی ٹیم کی سرغنہ تھیں اور طیارہ برطانیہ پہنچنے پر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ لیلا خالد کی لندن میں موجودگی نے برطانیہ کو ایک بڑے بین الاقوامی بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ لیلا کی گرفتاری کے بعد فلسطین لبریشن فرنٹ نے لیلا خالد کے ساتھ ساتھ چند دیگر عسکریت پسندوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا اور مطالبات پورے کروانے کی غرض سے چند روز بعد ہی ممبئی سے بیروت جانے والے ایک مسافر طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ عسکریت پسندوں نے اس طیارے پر سوار 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ مسافروں میں 35 برطانوی شہری بھی شامل تھے۔ مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لیلا خالد نے تشدد کے راستے کو کسی بھی تنظیم کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے۔ انہوں نے نازی جرمنی کی مثال دی ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں پر تشدد کیا مگر اس کے نتیجے میں صہیونیت مزید مضبوط ہوئی۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم ہٹلر کے ظلم کا رد عمل ہیں۔ اگرچہ لیلا خالد کو حسن نصر اللہ اور شیخ یاسین شہید کی طرح نظریاتی جہادی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، پھر بھی وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف فلسطینیوں کی لبرل اور سیکولر جدوجہد کا عام کردار رہی ہے۔ تاریخ میں لیلا خالد کے عزم، جذبے اور ولولے کے ساتھ اس کی ہمت اور جرأت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج بھی یورپ کے اقوام پر اس کے نام کا رعب حاوی ہے۔ 2017 میں 73 سالہ لیلا خالد کو ایمسٹرڈیم کے ہوائی اڈے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کیونکہ صہیونی دنیا آج بھی لیلا خالد کے نام سے ڈرتی ہے۔